چھوٹا بھائی گزشتہ کئی ہفتوں سے اپنے جانوروں کو چراگاہ میں نہیں لے جا سکے ہیں۔ آخری بار جب وہ اپنے مویشیوں کو چرانے کی خاطر قریبی علاقے میں لے کے گئے تھے تو ایک شیرنی نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ شیرنی نے اچانک حملہ کیا اور مجھے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ بھارتی ریاست گجرات کے سوراشٹر ریجن کو ایشیائی شیروں کا آخری مسکن قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں واقع گر نیشنل پارک گزشتہ تقریباً 60 سال سے شیروں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ ان درندوں کی حفاظت کے لیے 1400 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ مختص ہے۔ نوآبادیاتی دور میں بے دریغ شکار کی وجہ سے اس علاقے میں بھی شیروں کی تعداد میں واضح کمی ہو گئی تھی، تاہم اب اس نیشنل پارک میں شیروں کی نسل بڑھ چکی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس وقت اس علاقے میں تقریباً 900 ایشیائی شیر بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ وائلڈ لائف بائیولوجسٹ ڈاکٹر مینا وینکٹرامن گزشتہ 20 برسوں سے یہاں کے جانوروں کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ شیروں کی نصف آبادی نیشنل پارک کی حدود سے باہر تک پھیل چکی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب شیروں کے 2 گروپوں کی ہوم رینج ہو اور جگہ کم پڑ جائے تو یہ درندے وہاں سے باہر نکل کر نئی جگہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی ہوم رینج زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے مطالعہ کے دوران ریکارڈ کیا کہ اس علاقے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب شیروں کی آبادی بڑھے گی تو انہیں زیادہ جگہ درکار ہوگی اور یوں وہ نیا علاقہ تلاش کرنے نکل پڑیں گے۔ حالیہ برسوں میں ان دیہی علاقوں میں انسانی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے گاؤں بھی پھیلتے جا رہے ہیں اور کاشتکاری کے لیے اراضی کی ضرورت بھی بڑھ چکی ہے، جبکہ نیشنل پارک میں شیروں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی اس علاقے میں زیادہ جگہ چاہتی ہے۔ یوں انسانوں اور درندوں کے مابین ایک منفرد بقائے باہمی دیکھی جا رہی ہے۔ شیروں کی 3 یا 4 نسلوں کا قدرتی مسکن یہی علاقہ ہے۔ انہوں نے اس علاقے کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ ان جانوروں کی سوشل آرگنائزیشن اور گروہ بندی کے انداز بھی بدل گئے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان کے شکار اور خوراک کی عادات بھی بدلی ہیں اور وہ زیادہ تر یہاں کے جانوروں پر ہی حملہ کرتے ہیں۔ یہاں کے شیروں نے یہاں کے حالات سے مطابقت پیدا کر لی ہے۔ دوسری طرف مقامی باشندے بھی شیروں کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ حالیہ برسوں میں شیروں نے بار بار لوگوں پر حملہ کیا ہے۔ سماجی کارکن رمیش چوہان نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے کے لیے انسانوں اور شیروں کے درمیان بقائے باہمی کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں پہلے شیر ہی رہا کرتے تھے، جبکہ انسان بعد میں آباد ہوئے، اس لیے مقامی آبادی کو شیروں کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے۔ کہ جب کسان اپنے کھیت پہ جاتا ہے تو مانو کہ بالکل راستہ ہے، ایک دم چھوٹا راستہ ہے، تو لائن سامنے سے اگر آ جاتا ہے تو کسان بالکل گھبرائے گا نہیں یہاں کا۔ تو یہ رشتہ جو بنا ہوا ہے وہ آمنے سامنے دونوں کا ایک سنمان کا رشتہ ہے۔ گجرات کے امریلی ضلع میں بھی آبادی بڑھ چکی ہے۔ یہ علاقہ گر نیشنل پارک سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ شیر اب یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ پہلی بار یہاں شیر 10 سال قبل دیکھے گئے تھے۔ جو پوری شیترنجی ریور ہے، ابھی آپ دیکھو تو پوری شیترنجی ریور تے کوریڈور میں لائنز رہ رہے ہیں، بٹ ہیومن اینیمل کانفلکٹ کی 1-2 گھٹنا تو بات کرتے، کوئی بھی گھٹنا یہاں پہ ہوئی نہیں ہے۔ دس از ون آف دا فائنسٹ ایگزامپل۔ لوگ اپنی طرح سے رہ رہے ہیں، لائن اپنی طرح سے موومنٹ کر رہا ہے۔ تاہم شیروں کے لیے یہ بقائے باہمی خطرے سے خالی نہیں۔ ٹرین حادثات یا بجلی کے کھمبوں سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے کئی شیر ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ستمبر سن 2024 میں ریاستی وزارت جنگلات نے گر نیشنل پارک کے آس پاس ایک حساس زون قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شیروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور مقامی آبادی کو لاحق خطرات بھی کم کیے جا سکے۔ منصوبہ ہے کہ 10 کلومیٹر کا بفر زون بنایا جائے جہاں انسانی سرگرمیاں کم سے کم ہوں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیروں کو مناسب خوراک نہیں مل رہی۔ رہائشی علاقوں کے قریب شاید ہی کوئی قدرتی جنگلی شکار ہو، صرف لوگوں کے مویشی اور کتے رہ جاتے ہیں۔ کنزرویشن سائنٹسٹ روی چیلم اس بات کو شیروں کے لیے ایک خطرناک پیش رفت قرار دیتے ہیں۔
We are exposing the species to great ہم اس نسل کو بڑے خطرات سے دوچار کر رہے ہیں۔ سن 2018 میں سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ چند ہی دنوں میں 40 سے 60 شیر مر گئے تھے، لیکن میری معلومات یہ ہیں کہ اس وقت 100 سے زائد شیر مارے گئے تھے۔ شیر بیماریوں کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں۔ نیشنل پارک سے باہر رہنے والے شیروں کو کتوں، مردہ مویشیوں اور دیگر جانوروں کی لاشوں کو کھانا پڑتا ہے، اس لیے ان کے متعدد بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ The chance of them catching diseases only increases. While lions might seem friendly, while lions might allow close. اگرچہ شیر اس وقت کچھ دوستانہ لگ رہے ہیں اور عام طور پر لوگوں پر حملہ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں شیر کی جبلت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک جنگلی درندہ ہے۔ ایک بڑے نر کا وزن 200 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کے دانت اور پنجے ہیں اور یہ انہیں کسی وقت بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ It has its teeth, it has its claws, it can put it to use. چیلم کی تحقیق کے نتائج سن 2013 میں بھارتی سپریم کورٹ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے کہ ریاست گجرات سے کچھ شیروں کو منتقل کر دیا جائے۔ تاہم منتقلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور اس دوران انسان اور شیر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھ رہے ہیں۔